بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پی این ایف پاکستان۔ ناظرین، جون 2023 میں پاکستان کے اندر ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو بڑھایا جائے، سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری پر راغب کیا جائے، اور اس کے اندر حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو بھی انوالو کیا گیا تھا۔ تو یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، اس نے خلیجی ریاستوں اور دیگر ممالک سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اب تک تقریباً 20 منصوبوں کی نشاندہی کر دی ہے اور ان کی منظوری دے دی ہے۔ ان میں سے کچھ 9 منصوبے ایسے ہیں جن کو فوری طور پر مطلوبہ سانچے میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک طرح سے عمل کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں لیتھیم کی دستیابی اور افغانستان میں مشترکہ سرمایہ کاری کا مطالعہ کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ ناظرین، لیتھیم وہ دھات ہے جو آج کل جو نئی کاریں بن رہی ہیں، جن کو الیکٹرک کاریں کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو بیٹریز استعمال ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ لیتھیم کی دھات استعمال ہو رہی ہے، اور اس کو وائٹ گولڈ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے نجی جو زمین ہے اس پر کارپوریٹ معاہدوں اور کوآپریٹو فارمنگ کے لیے قانون سازی کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جیسے کہ زمین کے حقوق کے تحفظات اور تنازعات کے حل کے لیے صوبائی قانون سازی، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ایک خصوصی یونٹ قائم کرنا، تنازعات، ٹیکس کی چھٹیاں، مراعات اور خطرے میں کمی، صوبائی سطح پر خصوصی اتھارٹیز کا قیام، اور تمام صوبوں میں پائلٹ ماڈلز کو حل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ کنٹریکٹ فارمنگ کے لحاظ کے لیے قانونی منظرنامے کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں جب آپ کوئی کنٹریکٹ کرنے لگتے ہیں، زمین کے متعلق کسی کو کنٹریکٹ پہ دینے لگتے ہیں، ملکی یا کسی غیر ملکی شخصیت کو یا ادارے کو۔ اس میں جیسا کہ کنٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کا کرایہ داری ایکٹ 1950 ہے، اسی طرح پنجاب کا کرایہ داری ایکٹ 1887 والا ابھی تک چل رہا ہے۔ بلوچستان کا جو کرایہ داری آرڈیننس ہے وہ 1978 میں بنایا گیا تھا۔ سندھ کا جو کرایہ داری ترمیمی ایکٹ ہے وہ 2013 میں اس میں ترمیم کی گئی تھی، اور اسی طرح زمین کے حقوق کے تحفظ اور تنازعات کے لیے بہت ساری جو ضروری ترامیم ہیں وہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کونسل نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ اس کو جلد از جلد ان معاملات کو حل کیا جائے، کیونکہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل بنائی گئی تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو بیوروکریسی کی رکاوٹیں ہیں، وہ قوانین جو صدیوں سے چل رہے ہیں اور وہ کوئی بھی آپ کام کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو ان قوانین کے لیے ایسی ترامیم ضروری ہیں جو کہ موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اور اس کے اندر سب سے بڑا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو سرخ فیتے والی پابندیاں ہیں وہ کم سے کم ہوں، اور سرمایہ کاروں کو ایک ون ونڈو انٹرفیس کے ذریعے ان کی مشکلات کو دور کیا جائے تاکہ وہ جلد از جلد سرمایہ کاری کر سکیں۔ ناظرین، جن منصوبوں کی SIFC نے نشاندہی کی ہے ان میں سعودیہ کی جو آرامکو ریفائنری ہے پاکستان کے اندر لگنی ہے، جو تقریباً 10 ارب ڈالر اس کی کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ تاپی یعنی جو تاجکستان، افغانستان اور پاکستان گیس پائپ لائن ہے۔ اس کے علاوہ تھارکول ریل کنیکٹیوٹی، یعنی تھارکول کو جو ہمارا ریلوے کا نظام ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا تاکہ جہاں جہاں پہ بھی ہمارے وہ پروجیکٹس، کوئلے سے چلنے والے بجلی کے پروجیکٹس لگے ہوئی ہیں یا دیگر، تو وہاں تک یہ کوئلہ آسانی سے پہنچ سکے، اور ہمارا جو کیا کہتے ہیں انحصار ہے وہ جو باہر سے کوئلہ آتا ہے اس پر کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں 245 میگا واٹ کا ایک پن بجلی کا منصوبہ بھی شامل ہے ان 20 منصوبوں میں۔ اس کے علاوہ جو ہماری بنجر یا غیر آباد اراضی پڑی ہوئی ہے وہ لاکھوں ایکڑ کے حساب سے بلوچستان اور پنجاب کے اندر، اس کے علاوہ سندھ اور KP میں بھی ہے، اس کو بھی مختلف جو ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار ہیں ان کو کنٹریکٹ پر دینے کا ایک پلان ہے، اور اس میں سے تقریباً 85,000 ایکڑ اراضی ایک ہی سرمایہ کار کے حوالے کی جا رہی ہے، اور وہ شاید سعودی عرب یا کوئی اس طرح کا ملک ہوگا۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ انفراسٹرکچر کا قیام اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی تعیناتی بھی ان منصوبوں میں شامل ہے۔
بعد ازاں SIFC کو بتایا گیا ہے کہ ایپس کمیٹی کے منظور کردہ تمام منصوبوں کے لیے پروجیکٹ کے لیے مخصوص جو ٹیزرز ہیں یا جو اس کی بنیادی تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. ان میں تھرک اور لنک کو چھوڑ کر تکنیکی اور فیزیبلٹی معلومات بھی شامل ہیں. SIFC نے ریکوڈک میں سعودی عرب کو حصص کی پیشکش کرنے کے طریقوں پر کام کرنے کے لیے ایک مالیاتی مشیر کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ریکوڈک جو بلوچستان کے اندر منصوبہ ہے جس میں سے کاپر اور سونا اور یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں، تو اس میں تقریباً $7 ارب کے قریب سعودی عرب انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے درمیان ضلع خوزدار میں لیڈ زنک کان کنی کی لیز کے معاملے کو حل کرنے کے لیے بھی ایک تجویز دی گئی ہے. اس کے علاوہ PPL ممکنہ سرمایہ کاروں کے لیے بیرٹ لیڈ زنک پروجیکٹ کو چلانے پر غور کر سکتا ہے. SIFC جو کہ مشترکہ طور پر سویلین اور ملٹری کے اعلیٰ افسران کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے، اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے ترجیحی شعبوں میں مکمل تجزیہ، تکنیکی اور مالیاتی عملداری، ڈیوٹی ڈھانچے کے بارے معلومات اور اس کے علاوہ سرمایہ کاری کی تجاویز کو مختصر ترین یعنی اس میں فہرست میں رکھنا تاکہ جلد از جلد ان پر کام ہو سکے. اس کے علاوہ وفاقی اور صوبائی سطحوں پر مطلوبہ بنیادی ڈھانچے کی دستیابی، حکومت سے جو بھی ضروری منظوریاں ہیں ان کو جلد از جلد لینا، اور جو درمیانی مدت کے منصوبے ہیں اور جو شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہیں ان کو فوری طور پر شروع کرنا، اور پھر درمیانی اور طویل مدتی منصوبوں کے طور پر جو پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے ایک ان کی درجہ بندی کرنا اور پھر ان کے لیے طریقہ کار وضع کرنا. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے 4 پروجیکٹس، وزارت پیٹرولیم نے 2 پروجیکٹس، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے 4 پروجیکٹس اور پاور ڈویژن کے 10 پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کونسل کے تحت ان کی نشاندہی کی گئی ہے. اسی چنانچہ یہ جب ملائیں آپ ان کو تو تقریباً 20 منصوبے جو ہیں جن کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ان میں سے SIFC کی جو اعلیٰ کمیٹی ہے اس نے خلیجی ریاستوں میں ممکنہ سرمایہ کاروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان میں سے 9 منصوبوں کی منظوری بھی دے دی ہے. SIFC نے ان 20 پروجیکٹس کا اندازہ لگانے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے بہترین درجے کی مشاورتی فرموں کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ سرمایہ کاروں کے سامنے آنے سے پہلے جو ان کی دلچسپی ہے ان کو کیا کیا انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں، اور کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ تاکہ بیسٹ سے بیسٹ اس کی جو پرائس ہے وہ حاصل کی جا سکے. SIFC نے یکساں ٹیزر فارمیٹ میں شارٹ لسٹ کیے گئے پروجیکٹس کو زرعی شعبے میں بینکیبل فیزیبلٹی اسٹڈی کی مدد سے بھی منظور کر لیا ہے، جس میں ایک سرمایہ کار کو تقریباً 85,000 ایکڑ زمین دینے کا منصوبہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ میں 50,000 ایکڑ رقبہ، جانوروں کے لیے جو ہے وہ 30,000 اور 15,000 ایکڑ پر کارپوریٹ ڈیری فارم کا قیام، یعنی ایک اتنا بڑا ڈیری فارم قائم کیا جا رہا ہے جو 15,000 ایکڑ پر بنے گا. جیسے سعودیہ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ المرائی کے نام سے ایک بہت بڑا ڈیری فارم موجود ہے جو پورے سعودیہ کو دودھ اور اس سے بنی مصنوعات دینے کے علاوہ UAE اور دیگر جو گلف کی کنٹریز ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ جانوروں کے لیے 10,000 ایکڑ پر کارپوریٹ فیڈ لاٹ فارم کا قیام، کہ وہاں سے ان کی جو فیڈ ہے وہ تیار کی جا سکے، اور 1,000 ایکڑ پر 500 جانوروں کے لیے ایک اور کارپوریٹ فارم کا قیام بھی شامل ہے. ناظرین، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایک ایسا ادارہ بنایا گیا ہے جس کے تحت آپ پوری دنیا سے اور خاص طور پر جو گلف کنٹریز ہیں اور سعودی عرب ہے وہاں سے سرمایہ کاری حاصل کر کے پاکستان کو ڈیولپ کریں گے. اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں اور سعودی عربیہ وہ پہلے یا کوئی افریقہ میں سرمایہ کاری کر رہے تھے یا یورپ کے اندر ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس تھیں، تو ان انویسٹمنٹس کو پاکستان اپنی طرف موڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبے کیسے آگے چلتے ہیں اور کیسے ان کو CPEC جو ایک ہمارا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے ساتھ کیسے ان کو لنک اپ کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پر جو فوائد ہیں، یہاں پہ جو چیزیں بنیں گی یا جو کارپوریٹ فارم ہیں ان چیزوں کو ظاہر ہے گلف کنٹریز کو بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چین کو بھی بہت ساری چیزیں ان میں سے ایکسپورٹ کی جائیں گی. اور ظاہر ہے چین تو ایک پارٹنر ہمارا بڑا ہے ہی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ دوسرے ممالک کے آنے سے یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بن رہا ہے، اور یقیناً اس کے آگے چل کر فوائد بھی ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے جب انڈیا میں کوئی ایک G20 کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں انہوں نے ایک ورلڈ اکنامک کوریڈور کا کنسیپٹ دیا،
تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ورلڈ اکنامک کوریڈور کا کنسیپٹ جو کیوں دیا گیا، بیسیکلی وہ انڈیا اور امریکہ کی طرف سے ایک فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ سی پیک کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور سی پیک چونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے مقابلے میں وہ ایک پروجیکٹ دے کے اس کو سی پیک کی اہمیت کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے. لیکن اس میں G20 میں ظاہر ہے جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اب چین کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے، تو وہ ورلڈ اکنامک کوریڈور وہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. تو لہٰذا سی پیک کی اہمیت کو کبھی کم کیا نہیں جا سکے گا. اور یہ جو اب نیا بلاک بن رہا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر جو افریقی ممالک، رشیا، ایران، ترکی وغیرہ، تو اب اس خطے میں ایشیا کے اندر یہی بلاک ڈومینیٹ کرے گا. ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.